نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الساعة مضمون نمبر 11 ہے الساعة گھڑی کے بارے میں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا تعلق گھڑی سے ٹائم سے ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عبارت پڑھوں گا، آپ اچھی طرح عبارت دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر اس کی لغوی تحقیق ہوگی اور اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ ہوگا۔ ہمارے پڑھانے کا انداز بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس لفظ کی لغوی تحقیق بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ کم الساعة یا اخی سعید الساعة 10:15 الیس عندک ساعة؟ حارث بلا ولكن ساعتي واقفة لعلك ما ملأتها. نعم نسيت أن أملأها البارحة. أنا أملأها في الساعة 10 في الليل ولكني غلبتني عيني البارحة فقد كنت تعبا جدا فما ملأتها. سعيد هل تريد ضبطها بساعتي؟ نعم أضبطها بساعتك إذا كانت ساعتك مستقيمة. سعيد ساعتي تتقدم دقيقتين في 24 ساعة وقد ضبطتها البارحة فأخرتها دقيقتين. كم الساعة الآن؟ الآن 10:30. أشكرك أرني ساعتك تفضل. إن ساعتك ثمينة وجميلة وميناؤها جميل وعقاربها دقيقة وغطاؤها نظيف. بكم اشتريتها يا سعيد؟ تو یہ آپ کے سامنے عبارت آ گیا، آپ اس کی لغوی تحقیق دیکھ لیجیے۔ الساعة مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے ساعات۔ گھڑی کو بھی کہتے ہیں، گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، ٹائم کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کم الساعۃ یا اخی کتنا ٹائم ہو رہا ہے میرے بھائی؟ کم تعداد کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی سے کوئی تعداد پوچھیں، جیسے ٹائم ہو، ٹائم کا عدد پوچھا جاتا ہے کہ کتنے بج رہے ہیں۔ الساعۃ 10:15، یہاں یہ یاد رکھیں کہ بسا اوقات کئی جگہوں پہ 10 آتا ہے اور کئی جگہوں پر 10 آتا ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ 10 نقیبہ۔ تو اللہ پاک نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بھیجے تھے فرمایا کہ 10 نقیبہ، جبکہ بعض جگہوں پہ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ہے، 10۔ تو اب وہ کون سے مقامات ہیں جہاں 10 آتا ہے اور وہ کون سے مقامات ہیں جہاں 10 آتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ معدود جس کو ہم گن رہے ہیں وہ اگر مؤنث ہو تو 10 آئے گا یہاں پر، اور اگر معدود جس کو ہم گن رہے ہیں وہ مذکر ہو تو یہاں پر 10 کے بجائے 10 آئے گا۔ دیکھیں آپ 10 نقیبہ، نقیب مذکر یعنی مذکر ہے اس لیے 10 آئے، جبکہ عین چشمہ مؤنث تھا قرآن میں تو اس لیے 12 آیا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ فرق یاد رکھیں۔ ربع چوتھائی کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہ ایک ڈبہ ہے، اس کی ہم 4 حصے کر رہے ہیں، 1 حصہ 2 حصہ، یہ 4 ہوگا، 1 2 3 4۔ تو اس 4 میں سے جو ایک حصہ ہوتا ہے جو سب سے نیچے والا ہے اس کو ربع کہتے ہیں، ربع، یہ ربع ہے، یہ ہو گیا۔ تو اسی طرح ہم اگر گھڑی ٹائم کو بھی ہم 4 حصوں پر تقسیم کریں تو مثال کے طور پر 1 گھنٹہ ہے، گھنٹے میں 60 منٹ ہے، 60 منٹ کو ہم اگر 4 حصوں پہ تقسیم کریں تو 15 منٹ بنتا ہے، 2 15 ملا کے آدھا گھنٹہ، 3 15 ملا کے 45 منٹ، 4 15 ملا کے 60۔ تو اب یہ جو صرف 1/4 کو ہم لے لیں تو 15 منٹ بنتا ہے۔ تو اب یہاں اس کا مفہوم یہ ہوا کہ الساعۃ 10:15، یعنی ٹائم جو ہے وہ 10:15 ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
الیس عندک ساعہ، کیا آپ کے پاس گھڑی نہیں ہے؟ اور ایک ہوتا ہے ثلث، اس کا کیا مطلب ہے؟ ثلث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس ہے، اس کی ٹوٹل آپ نے 3 حصے بنا دیے، تو جو ایک حصہ ہوتا ہے اس کو ثلث کہتے ہیں۔ اب اگر ہم 60 منٹ کی 3 حصے کریں گے تو جو ایک حصہ نکلے گا وہ 20 منٹ کا ہوگا۔ اگر میں یہاں کہوں الساعۃ 10:03 تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ٹائم 10:20 ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہاں پہ یاد رکھیں، بسا اوقات یہاں پر جیسے وربع آئے ہوا تو الا ربع آتا ہے، واو کے بجائے الا ربع۔ الا کا معنی ہوتا ہے استثناء، مگر یعنی 10 بجنے میں ربع کم، ربع کتنے ہوتا ہے؟ 15 منٹ، یعنی 9:45 ہو رہے ہیں۔ یا الا ثلث یعنی 10 بجنے میں کتنا کم؟ 20 منٹ کم۔ یا الا 10 دقائق یا جو ہے وہ 10 منٹ کم، الا 5 یا 5 منٹ کم، تو اس طرح وہ بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آگے چلیے، واقفہ، وقفہ یقف سے واقفہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور تو اس طرح یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگلا لفظ ہے ملأ یملأ، لعلک ما ملأتها، ملأ یملأ فتح سے، اور ملأت واحد مذکر حاضر کا صیغہ، ما ملأتها فعل ماضی منفی ہے، آپ نے نہیں بھرا اس کو۔ ملأ یملأ کا معنی ہے کوئی چیز بھرنا، یا اس کو سیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نعم نسیت، بھول گیا، نسیت واحد متکلم، نسی ینسا سمع سے، ان املأها، انا املؤها، ٹھیک ہے، یہ دونوں واحد متکلم فعل مضارع ہیں۔ یہاں املأ پر جو ہے وہ زبر اس لیے آیا ہے کہ شروع میں ان ناصب داخل ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں ان ناصب داخل نہیں ہے، اس وجہ سے املأ پر پیش ہے۔ اگلا لفظ ہے غلب یغلب، غلبتنی، غلبت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، غالب ہونا، کسی کے اوپر غالب آ جانا، تو اس کا معنی ہے کہ میرے اوپر غالب آ گئی، عینی یعنی میری آنکھ، البارحۃ گزشتہ رات، غلب یغلب ضرب یضرب سے۔ اگلا لفظ ہے کہ یہاں ضبط، یہ مصدر ہے، نیچے ایک لفظ ہے نعم اضبط، ضبط یضبط، اس کا معنی ہے سیٹ کرنا، برابر کرنا، تو اضبط یعنی اضبطها، میں اس کو برابر کروں گا، بساعتک، آپ کی گھڑی کے ساتھ، اذا كانت ساعتک مستقیمہ، استقام یستقیم، استقامہ کہتے ہیں استقامت اختیار کرنا، اور یا سیدھے راستے پر چلنا، مستقیم سیدھا راستہ، ٹھیک ہے، مستقیمہ یہ بھی اس میں فاعل کا یعنی مؤنث ہے، اس میں فاعل مستقیم مذکر، مستقیمہ مؤنث۔ اگلا لفظ ہے تقدم یتقدم، تقدم جیسے آپ کو کل کے سبق میں نے پڑھایا تھا، آگے ہو جانا، فی 24 ساعۃ یعنی 24 گھنٹے میں، وقد ضبطتها البارحہ فاخرت، اخر یؤخر، تاخیر یہ بھی گزر گیا، مؤخر کرنا، پیچھے کرنا۔ تو اب یہاں اگلا لفظ دیکھیں، الان 10:03، دیکھیں اب ثلث جو میں نے اوپر آپ کو سمجھایا تھا وہ یہاں پر آ گیا، یعنی 10:20، ٹھیک ہے۔ الا ثلث کا معنی ہوتا تو الا ثلث ہوتا تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ 10 بجنے میں 20 منٹ کم۔ اشکرو کا شکر یشکرو واحد متکلم کا صیغہ ہے، نصر سے شکریہ ادا کرنا۔ ارنی ارا یری، اس کا معنی ہے دکھانا، باب فعال سے ہے۔ اور آگے ہے سمینہ، سمین مہنگے کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے سمین سین کے ساتھ اور اس کا معنی ہوتا ہے موٹا۔ جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں، مینا گڑی کی ڈائی کو کہتے ہیں، یعنی جو گڑی کی گول حصوں میں یہ جو ہیں اس کو ڈائی کہتے ہیں۔ عقارب سوئیوں کو کہتے ہیں، جو گڑی ہے اس کی جو ایک یہ سوئی ہے، یہ سوئی ہے،
ان کو عقارب کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے عقرب۔ دقیقہ بہت باریک یعنی خوبصورت، اعلیٰ۔ وغطاؤها، غطاء عام طور پر ڈھکن کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی برتن کے جو ڈھکن ہوتا ہے جو اس کو ڈھانپتا ہے، تو گھڑی کا جو ڈھکن ہے یعنی وہ اوپر کا جو شیشہ ہے اس کو غطاء کہتے ہیں۔ وغطاؤها نظیف، اور اس کا جو شیشہ ہے وہ بہت پاک ہے۔ بکم اشتریتا، یا سعید، سعید آپ نے اس کو کتنے میں خریدا ہے؟ تو یہ لفظ تو یہاں تک آ گیا، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا۔ کم الساعۃ یا اخی، کتنا ٹائم ہو رہا ہے اے میرے بھائی؟ الساعۃ 10:15، ٹائم 10:15 ہے۔ الیس عندک الساعہ، کیا آپ کے پاس گھڑی نہیں ہے؟ بلا ولکن ساعتی واقفۃ، کیوں نہیں، میرے پاس گھڑی ہے، لیکن میری گھڑی رکی ہوئی ہے۔ لعلک ما ملأتها، شاید آپ نے اس کو بھرا نہیں یا اس میں سیل نہیں ڈالا۔ تو یا پرانے زمانے میں جو گھڑیاں ہوتی تھیں اس کو عام طور پر جو ہے وہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ شاید چارج کیا جاتا تھا، یا کوئی چیز بھر دیا جاتا تھا، یعنی سیل وغیرہ یا کوئی سیٹنگ ہوگی، تو اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں مصنف۔ حارث نعم نسیت ان املأها البارحہ، گزشتہ رات میں اس کو بھرنا بھول گیا، سیل ڈالنا بھول گیا۔ انا املأها فی الساعۃ العاشرۃ فی اللیل، میں بھروں گا رات کے 10 بجے، ٹھیک ہے، یا میں بھرتا ہوں رات 10 بجے۔ ولکنی غلبتنی عینی البارحہ، لیکن گزشتہ رات میری آنکھ غالب آ گئی تھی، یعنی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کو ہمارے اردو میں ہم کے ترجمے کہتے ہیں کہ آنکھ لگ گئی تھی۔ اب آپ بولیں گے یہ لگ گئی آنکھ یہ کہاں سے آ گیا، اس میں تو کوئی عربی کا ایسا لفظ تو نہیں ہے۔ تو بھائی کسی بھی ہر زبان کا اپنے ایک استعمال کا طریقہ ہوتا ہے، تو اسی کے مطابق آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ فقد كنت تعبا جدا فما ملأتها، اور میں تھکا ہوا تھا بہت زیادہ، اس وجہ سے میں نے اس گھڑی کو نہیں بھرا یا اس کو سیٹ نہیں کیا۔ سعید هل تريد ضبطها بالساعة، کیا اس کو آپ میرے گھڑی کے ساتھ فٹ کرنا چاہتے ہیں، میرے گھڑی کے مطابق یعنی اس کا ٹائم کو فٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نعم اضبطها بساعتك اذا كانت ساعتك مستقیمة، جی ہاں میں اس کو برابر کروں گا، سیٹ کروں گا آپ کی گھڑی کے ساتھ، بساعتک آپ کی گھڑی کے ساتھ، اذا كانت ساعتک مستقیمة، جب آپ کی گھڑی درست ہو تو، یعنی جب آپ کی گھڑی صحیح ہو تو میں اس کو آپ کی گھڑی کے ساتھ سیٹ کر دوں گا۔ ساعتی تتقدم دقیقتین فی 24 ساعة، میری گھڑی 2 منٹ آگے ہو جاتی ہے 24 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں 2 منٹ میری گھڑی آگے ہو جاتی ہے۔ وقد ضبطتها البارحة فأخرتها دقیقتین، اور گزشتہ رات میں نے اس کو سیٹ کر دیا تھا اور میں نے اس کو پیچھے کر دیا تھا 2 منٹ، یعنی 24 گھنٹے میں 2 منٹ خود بخود آگے ہو جاتی ہے، تو گزشتہ رات جو ہے میں نے اس کی سیٹنگ کر کے 2 منٹ پیچھے کر لیا تھا۔ کم الساعۃ الآن، اب ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ الآن 10:30، اب 10:20 ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اشکرو کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ کا۔ ارینی ساعتک، اپنی گھڑی مجھے دکھائیے۔ تفضل لیجئے، تفضل لیجئے۔ ان ساعتک ثمینۃ وجمیلۃ، آپ کی گھڑی قیمتی ہے اور خوبصورت ہے۔ ثمینہ قیمتی، وجمیلہ خوبصورت۔ میناؤہا جمیل، اس کی ڈائیاں خوبصورت ہیں۔ وعقاربہا دقیق، اور اس کی جو سوئیاں ہیں وہ باریک ہیں، ٹھیک ہے۔ وغطاؤہا نظیف، اور اس کا جو ڈھکن ہے وہ یعنی صاف ہے، بہت صاف ستھرا ہے۔ بکم اشتریتا یا سعید، اے سعید آپ نے اس کو کتنے کا خریدا؟ تو یہ سعید کا جواب دیکھیں۔ اہداها الی اخی الکبیر واخبرنی انہ اشتراها ب30 روبیۃ، یہ میرے بھائی نے، اہدا یہدی اہداء، ہدیہ کرنا، ایک ہدا یہدی، اس کا معنی راستہ دکھانا، اور دونوں کا معنی یعنی ہدیہ کرنا بھی ہے، راستہ دکھانا بھی ہے۔ جیسے
ہدا یہدی کا معنی جو ہے نا راستہ دکھانا بھی آتا ہے اور تحفہ دینا بھی آتا ہے۔ اہداہا الیہ، مجھے تحفے میں دیا، اخی الکبیر، میرے بڑے بھائی نے، اور مجھے بتایا کہ انہ اشتراہا ب30 روپیۃ، کہ انہوں نے اس کو 30 روپے میں خریدا تھا۔ وساعتک بکم، اور آپ کی گھڑی کتنے کی ہے؟ تو یہاں تک آ گیا، اس سبق کو دیکھ لیجئے، لمبا ہو جائے گا، یہاں تک کے لیے آج کے لیے کافی ہے۔